بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں ملک زعفران ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دو ٹوک ود زعفران امان۔ آج ہم ایک ایسا جو برننگ ایشو ہے اس پہ بات کریں گے جس سے بہت سارے لوگ ہمارے ڈسٹرکٹ میں متاثر بھی ہوئے ہیں اور ابھی تک جو مسئلہ ہے وہ جوں کا توں ہے اور اس پر کوئی خاص توجہ بھی نہیں دی جا رہی۔ اس حوالے سے ہم نے آج مدعو کیا ہے سید عرفان الحسن زیدی صاحب کو، سول سائڈ پہ پریکٹس کرتے ہیں اور ایک معتبر نام ہے چکوال کا۔ آپ کی شناخت یہ بھی ہے کہ آپ ڈسٹرکٹ کونسل چکوال کے 3 سال جو ہیں وہ لیگل ایڈوائزر رہے ہیں، قانونی مشاورت اور ان کے کیسز کی پیروی کرتے رہے ہیں، اور اب بھی ہائی کورٹ میں جتنے اہم کیسز ہیں ڈسٹرکٹ کونسل چکوال کے، ان میں ڈسٹرکٹ کونسل کی طرف سے سید عرفان الحسن زیدی صاحب جو ہے وہ ریپریزنٹ کرتے ہیں ڈسٹرکٹ کونسل کو۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی؟ بہت شکریہ۔ آپ سے بات کرنے کے لیے تو ہمارے پاس بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے موضوعات ہیں، ہم آپ کا گائے بگائے وقت بھی لیتے رہیں گے۔ آج صرف قانون کا طالب علم ہونے کے ناطے سے میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے نقشہ جات، کمرشل نقشہ جات یا ریزیڈینشل نقشہ جات، جن کو پاس کروانا ضروری ہوتا ہے اور پاس کروانے کے لیے جو ہے وہ نسل در نسل کوششیں جو ہیں وہ ہمارے ڈسٹرکٹ میں کی جا رہی ہیں، تو اس کو اتنا گمبھیر کیوں بنایا گیا ہے؟ یہ لوگوں کے جو مسائل ہیں یہ ترجیحی بنیادوں پر حل ڈسٹرکٹ کونسل کیوں نہیں کرتی؟ اس میں کیا بات ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زعفران بھائی، قانون کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ لیجسلیچر جب بھی کوئی قانون سازی کرتا ہے تو اس میں جو پہلی بات جس کو اس نے مد نظر رکھنا ہوتا ہے وہ عوام کی سہولت ہے۔ یہ پہلا جینا پرنسپل ہے۔ جو باقی چیزیں ہیں وہ بعد میں ہیں کہ ریاست کے لیے ریونیو کتنا جنریٹ ہوگا اور دیگر جو سہولتیں ہیں ان کے لیے یہ کتنا فائدہ مند یا سود مند ہوگا، لیکن جو پہلی ترجیح ہے وہ عوام ہے۔ ہر ایسا قانون جس سے یہ پریورٹی لسٹ سے نیچے آ جائے عوام کی سہولت، اس کو ہم وکلا کالا قانون جو ہے جو نقشہ جات سے متعلق جتنی بھی قانون سازی ہوئی وہ کسی طور پہ بھی کالے قانون کی ڈیفینیشن میں فال نہیں کرتی۔ اس کو پراپر جو سٹریم لائن کیا گیا وہ 2001 میں کیا گیا۔ جو اس سے متعلقہ قوانین ہیں، میں خالصتاً پنجاب کے حوالے سے بات کروں گا، وہ پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹس جو مختلف ادوار میں آتے رہے ہیں، جس میں 2001 کا بھی تھا، 2001 کے بعد 2013 کا آیا، 2013 کے بعد 2019 کا آیا اور پھر 2020 کا بھی آیا۔ جو زمین سے متعلقہ قوانین ہیں، جو گائیڈ لائنز ہیں، وہ ان 2001 کے بھی ایکٹ میں پرووائڈڈ تھیں، 2013 کے بھی ایکٹ میں پرووائڈڈ تھیں، 2019 اور پھر 20 کے بھی ایکٹ میں پرووائڈڈ۔ جو اس کا پروسیجر، جو طریقہ کار ہے وہ رولز کے اندر پرووائڈڈ۔ 2002 کے رولز آئے، 2009 کے رولز آئے، 2013 کے رولز آئے، 2017 کے رولز آئے، اور لاسٹ جو ہیں وہ 2017 کے ابھی پھر آئے، اب پھر 2020 کے آئے، اب 2020 کے آئے۔ طریقہ کار اس کے اندر جو وضع کرتا ہے وہ تو بہت سادہ اور بہت سمپل ہے کہ کوئی بھی ایک شخص جو اپنی کسی جگہ کے اوپر تعمیر کرنا چاہتا ہے تو قانون یہ کہتا ہے کہ ایسا شخص جو ہے وہ اس جگہ کا نقشہ منظور کروائے متعلقہ اتھارٹی سے۔ اگر وہ میونسپل لمٹس کے اندر آتا ہے تو متعلقہ اتھارٹی جو ہے وہ ٹی ایم اے ہے، اگر وہ میونسپل لمٹ سے باہر ہے تو ڈسٹرکٹ کونسل جو ہے وہ متعلقہ اتھارٹی۔ 2001 سے پہلے جو ڈسٹرکٹ کونسل کی حدود میں موسٹلی جو تعمیرات تھیں، آپ کو اس کا نقشہ نہیں ملے گا 2001 سے پہلے۔ 2001 سے پہلے، ٹھیک، کیونکہ 2001 سے پہلے اس طرح کی کوئی
لیگل اوبلیگیشن ان پہ نہیں تھی. یہ آیا ہی 2001 میں. یہ آئی 2001 میں. ٹھیک. 2001 کے بعد جو ہے وہ ان کے اوپر بھی آ گئی کہ جی آپ نے کوئی بھی تعمیر دینا کرنی ہے آپ نے اس کا نقشہ منظور کروانا ہے. وہ جو پرانی تعمیرات ہو چکی تھیں اگر انہوں نے اس میں امینڈمنٹ کرنی کوئی ہو. میں آتا ہوں اسی پہ. یہ بڑا زبردست آپ نے کوشچن جو ہے نا ریز کیا. مثلاً یہ کہ اب یہ بہت سے میٹر اس چیز کے اوپر آتے ہیں کہ کوئی مارکیٹ ہے جو کہ ایگزسٹ کر رہی ہے. میں آپ کے علاقے کی ہی بات کروں گا جو ملحال یا خانپور والی سائڈ پہ ماشاءاللہ بڑے کمرشل ہبس ہیں کہ یہاں پر جو مارکیٹس ایگزسٹ کر رہی ہیں یہ تو جو ہے نا 47 سے پہلے کی کر رہی ہیں. کمرشل ایکٹیویٹیز تو اس پہ جو ہے نا بہت پرانی جو ہے نا وہ ہو رہی ہیں. اب سپوز کریں کہ آپ نے اپنی مارکیٹ کے اوپر ایک 4 منزلہ پلازا بنانا ہے. جو 2001 کا قانون ہے اور جو ایگزسٹنگ لا ہے وہ یہ آپ کو کہتا ہے کہ جناب آپ بغیر نقشے کے نہیں بنا سکتے. جب آپ نقشہ لے کر جاتے ہیں تو ملکیت کے ثبوت کا جب وہ دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا آپ کی زمین کا جو سٹیٹس ہے وہ تو ایگریکلچرل ہے یا وہ تو ریزیڈینشل ہے تو اس کی آپ نے کنورژن کروانی ہے. یعنی اس کے سٹیٹس کو ڈومیسٹک سے یا ایک دوسرے سے جیسی بھی صورتحال ہے وہ چینج کروانی ہے. جو کنورژن تھی وہ پچھلے سال تک اس کا جو فارمولہ تھا وہ یہ تھا کہ اگر آپ کی پراپرٹی کا ریٹ، اب ریٹ کیسے اسیس ہوگا، ہر سال جو ہے 30 جون کو ڈپٹی کمشنر چکوال وہ ایک ریٹ لسٹ جاری کرتے ہیں، تعین کر دیتے ہیں قیمتوں کا، وہ تعین کر دیتے ہیں ہر خسرے کا، ہر روڈ کا. ٹھیک ہے. اس ریٹ کو ملٹیپلائی کرنا ہے مرلہ سے. ٹھیک. اگر وہ قیمت اوور آل وہ 1 کروڑ سے زائد بنے گی تو 20% آپ کے اوپر کنورژن لگے گی. ٹھیک ہے. آپ کی پراپرٹی اگر 2 کروڑ کی ہے تو 40 لاکھ 20% اس کے اوپر کنورژن لگ جائے گی. 1 کروڑ سے نیچے ہے تو 10% سے 10 لاکھ لگ جائے گا اگر 1 کروڑ ہے تو. اب لاسٹ ایئر جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ نے اس کو امینڈ کیا اور اب فلیٹ 10% ہے. اس سے پہلے یہ 20% جو ہے وہ چل رہا ہے. اب فلیٹ ہے 10%، 10 کروڑ کی ہے، 5 کی ہے، 3 کی ہے. یہ اب وہ جو آپ کا کویشچن تھا میں اگین جو ہے نا اس کے اوپر آتا ہوں کہ بنیادی طور پر ایک پراپرٹی جس کا سٹیٹس جو ہے وہ تھا ہی کمرشل، تو کیا اس کو دوبارہ ریکنورٹ آپ نے کروانا ہے؟ اس پہ زینب گارمنٹ کا کیس تھا جو ہے نا کراچی کا، اور کراچی ہائی کورٹ کی اس کے اوپر جو ہے نا ججمنٹ موجود ہے، لاہور ہائی کورٹ کی بھی ججمنٹ موجود ہیں کہ ایک پراپرٹی جس کا سٹیٹس جو ہے وہ کمرشل ہے یا کوئی پراپرٹی جو کمرشلی یوز ہوتی رہی ہے اس کو ری کمرشل آپ نے نہیں کروانا. لیکن یہ چیز اس پہ ڈپارٹمنٹ کا اور ہم وکلاء کا ابھی بھی ایک ڈیڈ لاک ہے. ہماری یہ انٹرپریٹیشن ہے، ان کی ایک اپنی انٹرپریٹیشن. ابہام ہے اس پہ ابھی بھی، اس پہ ابہام جو ہے نا وہ ہے، اس پہ ابہام جو ہے نا موجود ہے. جہاں تک بات ہے نا کہ وہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسے کمپلیکیٹڈ بنا دیا گیا، کمپلیکیٹڈ نہیں بنایا گیا، لیجسلیچر نے اسے بالکل ٹھیک رکھا. ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ابھی موجودہ تقریباً جو ہے 250 کے قریب نقشے وہ ہیں جو پینڈنگ ہیں، پائپ لائن میں ہیں، جن کا ریونیو اگر جو ہے نا وہ کیلکولیٹ کیا جائے تو وہ 50 کروڑ سے اوپر کا بنتا ہے. لوگ دینے کے لیے تیار ہیں، ڈپارٹمنٹ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. ڈپارٹمنٹ اور کافی عرصے سے یہ پینڈنگ ہے، بڑے عرصے، بہت عرصے سے. ڈی پی ڈی سی جس نے این او سی جو ہے نا وہ جاری کرنا ہے، ڈی پی ڈی سی کی لاسٹ میٹنگ کب ہوئی تھی خود ٹی ایم اے اور ڈسٹرکٹ کونسل کو بھی نہیں پتا. ٹھیک. جس نے ہر 30 ڈیز میں جو ہے نا وہ جو چیئرمین ہے ڈی پی ڈی سی کا ڈپٹی کمشنر، اس نے ہر 30 ڈیز میں میٹنگ کال کرنی ہے، وہ نہیں کرتا، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں. اس میں آپ پیش ہوتے رہے ہیں، ہم نے بھی دیکھا ہے کہ پھر لوگ جو ہے تنگ آ کر کورٹ سے بھی رجوع کرتے ہیں، سیول کورٹس میں آتے ہیں، ہائی کورٹ میں جاتے ہیں. تو آپ دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اگر ان کا کام پھنسا ہوا ہے جائز بھی اور نقشہ پاس نہیں ہو رہا تو کورٹ سے اگر وہ کورٹ میں آتے ہیں پراپر تو ان کے پاس کوئی داد رسی انہیں مل جائے گی، حاصل ہو جائے گی، لوگوں کو ملتی ہے. اب اس میں ایک جو ہے نا بالکل مختصر کرنا چاہوں گا ایک آخری بات. یہاں چکوال میں
फौजी फाउंडेशन रावलपिंडी रोड पर जो बिल्डिंग है, उन्होंने अपना नक्शा जो है 2002 में जमा करवाया। 2002 में नक्शा जमा करवाया और 2020 के एंड में उन्हें एक नोटिस रिसीव हुआ कुछ 54 लाख रुपए का कि जनाब आपके ज़िम्मे 54 लाख रुपए कन्वर्जन फीस के बकाए हैं। हम लोगों ने यहाँ पर जो है ना वो सूट फाइल कर दिया कि अगर हमारे ज़िम्मे वाजिबुल अदा रकम है तो वो कैलकुलेट होगी उस डेट से जिस दिन हमारा नक्शा जमा हुआ था। बिल्कुल ठीक है, और यही कानून भी है और वो हमारे हक में हुआ फैसला। और वो 54 की बजाय हमने टोटल को 1,83,000 रुपये मेरे ख्याल में जुर्माने डाल के 1,83 जो है 1,83,000 रुपये हम लोगों ने दिए। तो मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ और मेरी ये एडवाइस भी है जनाब अहले चकवाल को कि एक कभी ये गलती ना करें कि बग़ैर नक्शे की तामीर करें। ठीक। दूसरा ये कि जब नक्शा जब आप जमा करवाएं तो 45 दिन गुजरने के बाद जो है इन राइटिंग एक उन्हें नोटिस भेजें। आपके पास उसका सबूत हो कि हमने ये नोटिस भी भेजा था, इस टाइम पे वो जमा भी करवाया। अगर फिर भी नहीं होता तो फिर आपके पास कोर्ट में आने का, फिर आपने जो है वो आना है कोर्ट। बहुत शुक्रिया। ये थे सैयद इरफानुल हसन ज़ैदी साहब। इंशाल्लाह आइंदा भी ऐसे हसास जो हैं वो कानूनी मामलात और जो सवालात हैं इन पे आपकी रहनुमाई हम लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।